أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی قرآن دوست حفصہ سہیل ہوں اور انشاءاللہ آج ہم لوگ اپنا لیکچر نمبر 14A اور کور کریں گے۔ تو اس کو ہم شروع کر لیتے ہیں یہاں سے۔ جی اس سبق میں جو ہم نے پڑھنا ہے تھوڑا سا اس کا اوور ویو لے لیتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ سورہ عصر پڑھیں گے۔ یہ ایک بہت زیادہ کنسائز سی اور پریسائز سی صورت ہے، صرف 3 آیات پر یہ مشتمل ہے اور اس کے ہم دیکھیں گے دنیا اور آخرت کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گرامر میں ہم لوگ اپنے باقی کے افعال کریں گے جو ہمارے مضارع کے ہیں، اور اس لیکچر میں انشاءاللہ ان کو کنکلوڈ بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیسن میں مزید اور پڑھیں گے اور اس کے علاوہ ماضا کا استعمال وغیرہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں کی بیٹری دیکھیں کتنی ساری چارج ہو گئی ہے، بالکل تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ یہ دیکھیں 40,000 تک ہم نے کرنا ہے نا، تو ہماری تھوڑی سی بیٹری رہ گئی ہے چارج ہونے والی QC1 کی۔ اور ہم اس سبق کے اینڈ تک جو ہے انشاءاللہ 174 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 36,556 ٹائمز آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری وکیبلری میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو ادھر سے اس کی ایک دفعہ تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ مختصر سی صورت ہے لیکن ایک جامعہ صورت ہے اور صرف اس کی 3 آیات ہیں، اور اس کے اندر جو انسان کو ایک فارمولا بتایا گیا ہے وہ نقصان یا خسارے سے بچنے کا فارمولا بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر 4 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو ہم لوگوں نے یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 جو ہیں وہ تو ہماری ذات سے متعلق ہیں، ہمارے سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس پہ کام کرنا ہے، 2 ہم خود کر سکتے ہیں، یعنی کام تو سب پہ کرنا ہے لیکن یہ 2 امپورٹنٹ جو ہماری ذات سے ریلیٹڈ ہے۔ جیسے ایک عقیدہ جو ہے ہمارا، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اعمال صالحہ، ٹھیک ہے، یعنی نیک عمل، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری جو 2 چیزیں ہیں وہ ہمارے معاشرے سے ریلیٹڈ ہے، سوسائٹی سے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں کیا کرنا ہے، ایک دوسرے کو حق بات کی بھی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم مزید اور دیکھ لیتے کیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجیے، یہاں پہ وا جو آ رہا ہے والعصر، یہاں پہ وا کا مطلب ہے قسم کے لیے یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک ہم نے جو وا پڑھا تھا وہ کنیکٹنگ ورڈ پڑھا تھا نا، جیسے ہم کہتے تھے وا کوئی بھی عظیم اور وا کیمیا، اس طرح کر کے کچھ بھی مطلب ابھی تک اور کے اس میں کنیکٹ کرنے کے لیے پڑھ رہے تھے۔ جیسے اردو میں بھی آپ لوگ یوز کرتے ہیں وا، ٹھیک ہے، خشوع اور خضوع اس طرح کر کے جو ہے وہ بھی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا مطلب ہے اس کا؟ دوسرا معنی بھی آج آپ نے سیکھ لیے، قسم ہے زمانے کی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس چیز کی قسم دیتے ہیں؟ جو بہت زیادہ اہمیت کے لحاظ سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ 2 مطلب ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا۔ تو اس کا کیا بنے گا؟ اور یہ چھوٹی سی دیکھیں آیت ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ جیسے قرآن میں اور بھی سورۃ ہیں جو وا سے سٹارٹ ہوتی ہیں، جیسے والفجری واللیلی والنجمی والسمائی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ ہے، اگر آپ یاد کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جہاں پہ قسم والا مطلب آ رہا ہوگا نا، جو اس کے ساتھ اسم اٹیچ ہوا ہوگا، وہ اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہوگی۔ یہ دیکھیں، جیسے والعصری کے نیچے بھی زیر ہے، والفجری کے نیچے بھی ہے، اس طرح آپ کو پتا ہوگا کہ بس اس کا مطلب یہ قسم کے لیے ہی یوز ہوا ہے۔ ویسے آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ پتہ چلتا جائے گا، کانٹیکسٹ کے حساب سے مطلب پتہ چلنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب عصر جو ہے جیسے نماز عصر بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے اردو کی مثال بھی ہے عصر حاضر یا ہم عصر، اس طرح کر کے
बोला जाता है उर्दू में भी, तो ये जमाने को बताने के लिए काफी यूज होता है, ठीक है। और कुरान में ये एक दफा ही आया है, ठीक हो गया, एक सेकेंड, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जमाने की कसम क्यों खाई जा रही है, क्या मतलब है इस बात का कि यानी कि जमाना यानी टाइम स्पैन जो हमारा है, जब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं तब से लेके आगे आने वाले वक्त तक, क़यामत वक्त के तक जो है वो जमाना भी गवाह है, और ये होता रहा है। तारीख से हमें पता चलता है कि ये चीज हो रही है, ठीक है। ये टाइम स्पैन जो है इसके अंदर कुछ जो जमाने से भी हमें पता चलता है टाइम में कि ऐसा होता ही रहा है, ठीक है, इसलिए जमाने का नाम लिया गया। जैसे यहाँ पे अगर हम देख लें तारीख वगैरह देख लें या कुरान देख लें, ठीक है, तो कुरान जो है वो सबसे सच्ची किताब है ना। तो उसके अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उसमें जितनी भी हिस्ट्री बयान की गई है वो इस चीज की गवाही दे रहा है, ठीक है। अब क्या गवाही दे रहा है, अब ये देख लेते हैं। इन्ना, इन्ना का मतलब आपने पढ़ा था ना, इन्ना अल्लाह मअस साबिरीन, इसका रेफरेंस फ्रेज आपने ये याद भी किया था, ठीक है। तो इसका यहाँ पे रेफरेंस फ्रेज नीचे भी लिखा हुआ है, और ये कितनी दफा है कुरान में, इसके रेफरेंस है 1500 दफा तकरीबन, ठीक है। तो इन्नल इंसान, बेशक इंसान, लफी खुस्र। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी आगे आया था, इसको हम और मजीद एनालिसिस का करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको याद दिलाने के लिए ये भी बताया गया इंशाअल्लाह, जैसे आपने याद किया हुआ था उसका क्या मतलब था अगर, ठीक है। तो यहाँ पे बेशक का मतलब क्या है, श्योर, किसी चीज की श्योरिटी दी जा रही है, एम्फसाइज किया जा रहा है कि बेशक जो इंसान है क्या है, उसको देख लेते हैं। आदमी, इंसान वगैरह ये तो हम लोग उर्दू में भी बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू लैंग्वेज का हमें कितना फायदा होता है ना, अक्सर हमें पता होते हैं वर्ड्स पहले। तो इंसान की भी दो उन्होंने डेफिनेशंस बता दी हैं, कोई या तो खास इंसान की बात हो रही होगी या पूरी मैनकाइंड की बात हो रही होगी। तो यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, मैनकाइंड की बात हो रही है, यानी बनी नौ इंसान, यानी पूरे के पूरे इंसानों की, ठीक है। तो क्या बात की जा रही है इतनी ताकीद के साथ, ला जो है ये हमारा हमने पढ़ा हुआ, ये अलबत्ता या ऑलरेडी या वेरीली इसलिए यूज होता है ना, या इंडीड के लिए, जैसे लक़द में हमने पढ़ा था अलबत्ता, और फी का क्या मतलब है, में। तो अलबत्ता इंसान यानी एक ताकीद शुरू में आ गई बेशक, फिर उसके बाद लफी, इससे भी हमें पता चल रहा है फी खुस्र। अब यहाँ पे जो जैसे एक और चीज उसके देखें, ये वाला जो ला है, ठीक है, अलबत्ता ये अभी लक़द के अंदर हमने पढ़ लिया हुआ, अलबत्ता तहकीक, ठीक है ना, ये हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को, ये हम पढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो देख लीजिए, इसके अंदर जो हमें बता रहा है ला या ली जब इसम के साथ आएंगे ना, जैसे हमने पढ़ा था बिस्मिल्लाह के अंदर अल्लाह वर्ड के साथ ला आ रहा था, तो उसको हमने हमेशा जेर के साथ लिखने हैं, लिल्लाही जैसे था, ठीक है। तो उसके जब इसम के साथ आएगा तो ये जेर के साथ आ रहा है। जब हमारे पास लहू आ रहा था, अब ये कौन से प्रोनाउंस के साथ जब आ रहा है, अटैच प्रोनाउंस के साथ, लीहू नहीं था, हमने पढ़ा था लहू लहुम, इस तरह ही पढ़ा था ना, लका ली, इस तरह पढ़ा था। तो ये किसके साथ आ रहा है, जबर के साथ आ रहा है, ठीक, ये चीज हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने बताया क्या कि फेल के साथ आएगा, जैसे यहाँ पे लियदब्बरू, जैसे ये था, ठीक है, ये किसके साथ आ रहा है, ये फेल के साथ आ रहा है, तो इसमें किस तरह से आ रहा है, जेर के साथ आ रहा है। फिर यहाँ पे लियतज़क्कर, यहाँ पे भी ली इसके साथ ही आ रहा है, दो किस्म के फेल उन्होंने बताया मैं, ठीक है। अच्छा, ये जो फातिहा फातिहा लिखा हुआ है ये कोई टेक्स्ट का एरर है, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो याद रखने की बात यह है कि ला या ली जो है हर्फ के साथ भी आते हैं, और नीचे भी देखें, ठीक है, ये हर्फ के साथ आ रहा है, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना हरूफ जारा वगैरह, ठीक है, तो टेबल्स भी बनाए थे तो आपको याद ही होगा। फिर यहाँ पे और कौन से हरूफ उन्होंने बताया, लक़द, लफ़ी, ला, इस तरह करके उसके साथ भी ला के साथ ही आ रहा है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसम के साथ भी आ सकता है, फेल के साथ भी आ सकता है, और हर्फ के साथ भी आ सकता है, ठीक है, इसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ खसारे का वर्ड तो आपने उर्दू में भी बहुत यूज होता होगा ना, होता है बल्कि कि मुझे खसारा हो गया इस तरह के, लेकिन अरबी में इसका एक और डिफरेंट एक चीज है, इसके बड़ी डेप्थ है। अब खसारा कहते हैं कि आपने समझे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है या किसी भी चीज में इन्वेस्ट किया है,
ٹھیک ہے آپ نے سوچا میں اس میں اتنے پیسے لگاتا ہوں مجھے اتنا پروفٹ ملے گا, لیکن خسارہ سمجھے ہو گیا. اب خسارے کا مطلب ہے جو آپ نے انویسٹ کیا تھا نا, جو آپ کی پونجی تھی وہ بھی ضائع ہو گئی, آپ کو بالکل ٹوٹل لاس. ٹھیک ہے, کچھ بھی آپ کا نہیں بچا, جو آپ نے انویسٹ کیا تھا وہ بھی ضائع ہوگا کیپٹل, اور جو آپ نے کچھ بھی نہیں اس بزنس میں بچا, تو اس کو خسارہ کہتے ہیں. تو کیا اس کا اگر آپ اس کو پڑھیں دوبارہ, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے, یعنی کہ بالکل ٹوٹل لاس میں ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک یہ بات ہوئی. اب آپ اس کو تھوڑا سا تصور میں لے کے آئیں. جیسے اچھا یہاں پہ ایک اور چیز دیکھیں, یہاں پہ اب یہاں پہ 3 ایروز لگے ہوئے, لیکن نیچے لکھا ہوا 4 بار تاکید ہے, وہ کیسے؟ اب یہ دیکھیں, وا سے ہمیں پتہ چل رہا تھا کسی چیز کی امپورٹنس کے لیے جیسے یوز ہوا نا. ٹھیک ہے, قسم کھانے کے لیے, یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ بڑی کوئی امپورٹنٹ بات آگے آنے لگی ہے. پھر انا, پھر دوبارہ سے انا کا کیا مطلب ہے؟ بے شک. ٹھیک ہے, انڈیڈ, یہ دوسری دفعہ تاکید آ گئی. پھر لا آ گیا, البتہ یا ویریلی, 3 دفعہ اس میں ایمفسائز کیا گیا ہے کس بات کو, کہ انسان جو ہے خسارے میں. اور ایک بات اگلی اس میں آ رہی ہے آیت میں, وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی قسم, بے شک, البتہ, اور یہ بیان کے اکثریت خسارے میں ہے. یہ والی بات ابھی آگے والی صورت میں آیت میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اس میں ایک بات کی گئی ہے کہ اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ایمفسائز کیا کہ انسان خسارے میں ہے, تو یہ ہماری جو بیداری ہے اس سے ہمیں جگانے کے لیے کافی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کو فوراً آپ پڑھ کے کیا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خسارے سے بچا لے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں, اس کو ذرا آپ امیجن کریں, اور آپ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایمفسائز کیا ہے کہ انسان جو ہے خسارے میں. اس کو آپ سوچیں, تصور کریں, یہ آپ کا ٹائم ہے, اس کو ذرا پڑھ لیجیے. والعصر, قسم ہے زمانے کی, انا بے شک, ان الانسان لفی خسر, انا بے شک, الانسان انسان, لفی البتہ خسارے میں ہے, لفی خسر البتہ خسارے میں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے, اب یہاں سے کیا بات وہ کر رہے ہیں کہ آکاشا رضی اللہ کی آپ لوگ مثال جو ہے سامنے لائے, وہ یاد ہے نا, تو وہ والی اگزامپل جب حضرت آکاشا نے کہا تھا کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں. ٹھیک ہے, یعنی نے سبقت کی تھی, تو اس طرح ہمیں اس کے اندر بھی سبقت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو 4 باتیں ہم نے پڑھی ہیں ان کو توفیق عطا فرمائے ہمیں کرنے کی. ٹھیک ہے, آگے دیکھ لیتے ہیں باقی کی صورت. ٹھیک ہے, جیسے اللہ کیوں یوز ہوتا ہے؟ ایکسپٹ, سوائے. ٹھیک ہے, جو آگے بات آ رہی ہے یا پیچھے آ رہی تھی وہ ڈفرینٹ سیٹ تھا, لیکن اس کو بتانے کے لیے, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں یہ ڈفرینٹ ہوں گے, اللہ اس لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ سوائے, اور یہ کیا ہے؟ حرف ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں کتنی دفعہ ہے؟ 664 ٹائمز ہے. ٹھیک ہے, الا الذین, ان لوگوں کے. اب کون سے ایسے ایکسیپشنل لوگ ہیں جو لوگ خسارے میں نہیں ہیں, یہ لوگ بچ گئے ہیں؟ کون سے ایسے لوگ ہوں گے؟ آمنو, جو ایمان لائے, اور کیا کیا انہوں نے؟ اب یہاں پہ دیکھیں وار ہے, اس کا مطلب ہے اور, وعامل الصالحات, اور نیک عمل کیا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ تھوڑا سا جیسے لا الہ الا اللہ, یہ اس سے آپ یاد کر سکتے ہیں کہ اللہ کا کیا مطلب ہے, یہ ریفرنس فیس تھا. پھر اللہ زینا کا کیا مطلب تھا؟ ان کا یا جو. ٹھیک ہے, ایک کنیکٹنگ ورڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے صراط الذین انعمت علیہم, ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی تھا نا اللہ زینا, اس سے یاد ہوگا آپ کو. پھر آمنو جو ہے وہ تو آپ کو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے, آمنو ایمان لانے والے, کیونکہ ہم لوگ اس میں اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا ایمان, مومن وغیرہ وغیرہ, تو ہمیں اس طرح پتہ چل رہا ہے ایمان لائے. ٹھیک ہے, وعاملو, اور ان سب نے عمل کیا. اچھا, یہ عاملہ کا ٹیبل اچھا آج ہم پڑھ بھی لیں گے اس کو, بلکہ اس کا ہم نے ماضی پڑھا بھی ہوا ہے. کیا تھا؟ عاملہ, عاملو, ان سب نے عمل کیا. ٹھیک ہے, ان سب نے عمل کیا. کون سا؟ صالحات. اب یہاں پہ یہ دیکھیں کون سا اللہ تعالیٰ نیک عمل قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے اس کی وضاحت زیادہ اچھی ہوگی. دیکھیں یہاں پہ ایک چیز جو انٹرسٹنگ ہے, یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا صالحون, یہ ورڈ پڑھا تھا نا, پھر اس کی ہم نے جمع بھی بنائی تھی, صالحون, صالحین, دونوں طرح کی جمع بنتی تھی. اگر 2 پیش ہوں گی تو واؤنون والی جمع بنے گی, اگر 2 زیر 2 زبر ہوں گی تو یانون والی بنے گی. اچھا, اب یہاں پہ دیکھیں صالحتن, یہاں پہ مونس والا ورڈ ہے, صالحاتن اس کی جمع. تو یہاں پہ یہ جو لکھا ہے نا صالحاتن, یہاں پہ یہ عربک سنٹیکس مطلب اس طرح کا ہے, یہ جس بھی
फॉन्ट यूज हुआ है ना इसको लिखने का, ये तरीका भी होता है, इस पे खड़ी जबर है तो इसका मतलब सेम वाला ही है सालिहातुन। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे नेक औरतें नहीं है इसका मीनिंग, ठीक है। यहाँ पे आप अरबी की वो देखें कितनी ज्यादा वास्ट लैंग्वेज है, एक ही वर्ड है लेकिन कॉन्टेक्स्ट कौन सा आ रहा है उसके हिसाब से मीनिंग चेंज हो जाता है। अब जब कुरान में जहां भी आएगा वहां सॉलिहाती तो उसका मतलब होगा नेक अमल, यहाँ पे औरत वाला अमल मतलब औरत वाला वर्ड नहीं आएगा कि नेक औरतें, ठीक है। तो जब आपसे एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाए कि सूरह असर की उसके हवाले से आप बताएं कि सॉलिहात का क्या मतलब है, तो आपने यही बताना है कि नेक अमल, ठीक हो गया। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब यहाँ से दुआ कर लेते हैं अल्लाह ताला हमें अमले सालिहा नसीब करे, ठीक है। अपना एहतिसाब करें, क्या आपका क्या इस वक्त क्या लेवल है आपका, अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करे, नमाज रोजा ज़कात ये सारी चीजें जो है भलाई और ये सब चीजें जो है क्या मैं ये करता हूँ, मेरी क्या सिचुएशन है। और अगर नहीं करते या आपको लगता है कि मजीद बेहतर होना चाहिए तो हर अमल में कुछ ना कुछ आप प्लान बनाए, आप कोई अपनी गोल सेट कर लें कि मैंने ऐसे करना है, ठीक है। लेकिन ये नहीं प्लान बना के कि अच्छा जब मुझे सूट करेगा मैं तब अमल कर लूंगा। आप लोगों ने साथ प्लान बनाना और कोशिश करना है, अमल भी साथ साथ करें। अल्लिम यानी सिखाइए। अब आप एक दफा पढ़ लीजिए इसको। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, इल्ला सिवाय अल्लज़ीना जो लोग आमनू ईमान लाए व और अमिलू और अमल किए सालिहात नेक। ठीक है, लजीना का मतलब है उनके जो, ठीक है। अक्सर इसकी रवा तर्जुमे के अंदर जो लोग भी लिखा है। चलें अब आगे नेक्स्ट पार्ट पे लास्ट आयत जो है इस पे आ जाते हैं। यहाँ पे वतवासौ बिल हक़्क़ि और एक दूसरे को वसीयत की, ठीक है। यानी कि बाहमी कोई काम कर रहे हैं, म्यूचुअल काम कर रहे हैं। हक की, अब इसको आगे भी देख लेते हैं ना। तवासी जैसे एक वर्ड होता है, ठीक है। तवासौ ये हमारा फेल है, ठीक है। तवासौ यानी जैसे आप करते होते थे फाल फालू करते हैं ना, इसी तरह तवासु यानी एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पे इस वाले फेल में क्या बात आ जाती है, एक दूसरे को वसीयत करना, यानी कि एक दूसरे को आप एडवाइस करना, ठीक है। बिलहक की, हक की। अच्छा अब यहाँ पे देखें इस तरह के अफाल भी आएंगे आगे, जैसे तकाबला एक दूसरे से मुकाबला किया जिसकी शुरू में ता लगी होगी, आगे जाके इंशाल्लाह इसकी मजीद हम पढ़ेंगे भी। तकातला एक दूसरे से लड़े, यानी इसमें कौन सा फैक्टर आ रहा है, म्यूचुअल फैक्टर आ रहा है। जैसे तदारसा एक दूसरे को पढ़ाया, ठीक है। तो ये एक दूसरे वाले ये वाला फेल अल्लाह ताला ने यहाँ पे यूज किया है, यानी एक दूसरे को वसीयत करना। इसका रूट लेटर्स भी आप लोग देखते होंगे, वाह सा या, यानी शुरू में भी हमने देखा था ना रूट लेटर सेम होते हैं, वर्ड्स हम जितने मर्जी बना लेते हैं। तो इंशाल्लाह इसका भी आगे करेंगे। अब जैसे यहाँ पे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, जैसे दारा सा अगर एक आप देखें, एक फेल है ये भी, उसका मतलब है पढ़ा। फिर एक और टाइप का फेल होता है, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप खाली उसका मीनिंग देखने की कोशिश करें ना। दर्रासा पढ़ाया, ठीक है। दरासा पढ़ा, फिर दर्रासा पढ़ाया, फिर तदारसा इसका क्या मतलब है, एक दूसरे को पढ़ाया। तो ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपने याद रख लेना, ठीक है। आप ये याद रख सकते हैं इसमें ता ज्यादा आ रही है तो एक दूसरे की बात आ रही है, ठीक है। कोई ना कोई आप जो भी निशानियां बनाते हैं। फिर तदारसू उन सब ने एक दूसरे को पढ़ाया, तवासऊ उन सब ने एक दूसरे को वसीयत की, ठीक है। ये देखें वातवासऊ और वातवासऊ ये 2 दफा आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये बिल्कुल इसी साउंड पे आ रहा है या इसी पैटर्न पे आ रहा है, आप कह सकते हैं। किस चीज की वसीयत करनी है, आगे मजीद एक्सप्लेनेशन आ गई। बिल हक की, हक की, हक क्या होता है, सच होता है ना। और कहाँ से मिलता है हमें हक, कुरान और सुन्नत से मिलेगा। कुरान और सुन्नत। हाँ बिल्कुल, कुरान और सुन्नत से हमें मिलेगा हक, ठीक है। यानी कि कुरान के अंदर अगर आप खोलें तो उसके अंदर सारी अंबिया अलैहिस्सलाम की सारी तफसील आ जाती है कि किस तरह आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ लें, या उसके अंदर कितना जबरदस्त लेसन है ना। तो सब्र और हक और इस तरह की सारी चीजें हमें उससे समझ आती है। अच्छा एक यहाँ पे लम्हा फिक्रिया एक है, ठीक है, कि अगर कुरान समझ ना आए, हमें पता ही ना हो लिखा क्या है, तो फिर हम क्या बताएंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो हमें अपने आप पे मेहनत थोड़ी सी करनी है इंशाल्लाह। बिस सबरी इसके भी देखें 2 टुकड़े हैं,
اور کس چیز کی وصیت کرنی ہے؟ ایک تو حق کی وصیت کرنی ہے یعنی کہ سچ کی, اور دوسری کس چیز کی کرنی ہے کہ صبر کی. ٹھیک ہے, یعنی اب آگے اس کا تھوڑا سا بتایا ہے, جس ثابت قدم رہنا, مستقل مزاجی, ڈٹے رہنا, یہ سارا صبر کے اندر ہی ہے نا. جیسے اب یہاں پہ 3 اس کی ڈیفینیشنز بتائی ہوئی. نیکی پہ صبر کرنا, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے, مشکلات ہیں تو سارے کہتے ہیں اچھا صبر کر لو, یعنی اس طرح کر سمجھاتے ہیں, لیکن نیکی پہ صبر کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ شکر ادا کرنا. لیکن وہ تو شکر ہے نا. اب صبر کا مطلب یہ ہے یہاں پہ, اگر آپ اس کو آپ نے سمجھے زکوٰۃ دینی ہے, ٹھیک ہے, پیسے سے کتنی محبت ہوتی ہے نا انسان کو, نہیں دل کرتا کسی کو دے, اپنی چیزیں کرے, لیکن آپ جو ایک اپنے دل پہ پتھر رکھ کے یا نیت کرتے ہیں, پتھر نہ بھی رکھیں لیکن ایک انسان نیت کرتا ہے نا کہ یہ میں نے اتنا پارٹ اپنی پونجی میں سے, اپنی پیسوں میں سے کسی اور کو دینا ہے, تو یہ نیکی کے اوپر صبر کرنا ہوتا ہے. یا اولاد کو سمجھے ہم لوگ کوئی اللہ کی راہ میں, جیسے فار ایگزامپل پچھلے زمانے کی بات کر لیں, یا اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جنگ میں اگر جانا ہو, بھیجنا ہو, وہ بھی تو صبر ہے نا, کہ اپنے بیٹوں کو لوگ جیسے صبر کر کے تو فورسز کے اندر بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی نیکی پہ صبر, اس طرح سے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. یا رشتہ داروں کے بارے میں, یعنی صلہ رحمی کرتے ہوئے ان کی کچھ بات ہاں برداشت. ٹھیک ہے, کہ آپ کو کوئی پسند نہ بھی ہو لیکن آپ نہیں وہ توڑ سکتے, ٹھیک ہے نا, صلہ رحمی کرنی ہے آپ نے, جتنی مرضی ان کی بات بری لگ جائے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں نہیں میں نے تمہیں چھوڑ دیا یہ وہ, ٹھیک ہے, تو یہ آپ نیکی پہ صبر کریں, ٹھیک ہے. اور نیت ہم لوگوں نے اپنی درست رکھنی ہے, ٹھیک ہے, کہ اللہ کی خاطر کریں, نیت اپنی چیک کرتے رہنا چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے گناہوں سے بچنے پر. اب جیسے ہمارا بڑا دل کر رہا ہے ہم کوئی الٹا کام کر لیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی کسی قسم کی بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے, کہ فلانی جگہ چلے جائیں, اس طرح سے کر لیں, مووی دیکھ لیں, نہ لیں, جی مووی دیکھ لیں یا کوئی مووی ایسی. دیکھ لیں, ہاں سینما چلے جائیں, تو یہ گناہوں سے بچنے پر صبر اس کو کہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے دیکھا الحمدللہ. اور یہ مشکلات پہ تو صبر, یعنی آپ شروع سے ہی سنتا ہے کہ بیٹے صبر کرو, کوئی بات نہیں, شادی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں, کوئی ایسا کہ کوئی بات نہیں صبر کر لو, اس طرح تو یہ تو امیاں کہتی رہتی ہے نا. یا ایگزام میں سمجھے نئی تیاری ہو رہی ہے تو پھر امی کہتی ہیں صبر کر لو بیٹے, ٹھیک ہے, مشکل ہوتی ہے نا, اس طرح کر کے کوئی نہ کوئی اپنی ریئل لائف سے آپ لوگ ریلیٹ کیا کریں. ٹھیک ہو گیا. تو ہمیں کیا پتہ چلا یہاں پہ, صرف ایمان لانا اور عمل صالح کرنا کافی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ تو 2 پارٹ ہیں, اس کی 2 باتیں ہیں خسارے سے بچنے کی, لیکن باقی کی 2 باتیں بھی تو ہے نا. وہ کیا ہے, میوچل, ایک دوسرے کو سچ کی بات, حق کی بات بتانا, اور صبر کی تلقین بھی کرنا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور کیا آتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم لوگوں نے تھوڑا دیکھ لیا ہے. اپنے ساتھیوں, اچھا جیسے یہاں پہ ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ اپنے ساتھی چن سکتے ہیں. آپ لوگ تو الحمدللہ کلاس میں ہیں, ایک دوسرے کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. جب آپ کمبائنڈ اسٹڈی کرتے ہیں زیادہ پتہ چلتا ہے نا, ایک دوسرے سے چیزیں پتہ چلتی ہیں. پھر اگر آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا کچھ کرنے کا, آپ کا دوست جو ہے آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ نہیں نہیں یار تم کر لو, مزہ آئے گا, کر لو, اچھا ہو جائے گا, اتنا اچھا ہو جائے گا, اس طرح کر کے دوست موٹیویٹ کرتے رہتے, تو اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں, اچھا یہ دیکھیں, اب یہاں پہ ایک اور چیز میں جو امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے, کہ یہاں پہ وا کا ورڈ یوز ہوا ہے, اور ٹھیک ہے, کنڈیشنل سینٹینس ہے, یہ نہیں کہا گیا یا تو یہ کر لو یا یہ کر لو یا یہ کر لو. اب کیا کہا گیا ہے کہ یہ ساری باتیں کرنا ضروری ہے. اس کی ایگزامپل آپ اس طرح لے سکتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی ٹوائے ہے, ٹھیک ہے, کسی بچے کا ٹوائے ہے, اس میں 2 سیل ڈالنے ہی ڈالنے ہیں, ایک ڈالیں گے تو وہ نہیں چلے گا, ٹھیک ہے, 2 ڈالیں گے تو کام بنے گا, ٹھیک ہے. تو اس طرح یہاں پہ اور کا ورڈ استعمال ہوا ہے, یعنی ضرور, یہ چاروں باتیں ہوں گی اینڈ تو ہمارا خسارے سے بچیں گے. اب عربی میں ایک ورڈ ہوتا ہے او, اس کا مطلب ہوتا ہے یا, اگر تو یہاں یوز ہوتا ہے یا تو تم صبر کر لو یا سچ کی بات, تو وہ بالکل ایک ڈفرینٹ ہو جانے کی بات. یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے, چاروں باتوں پہ عمل کرنا پڑے گا, پھر ہی ہم خسارے سے بچ سکیں گے. ٹھیک ہو گیا. جیسے کہ اب یہاں پہ ایک دفعہ آپ تصور اور احساس کے ساتھ اس کو پڑھ لیجیے. علم
पढ़ना चाह रही हूँ, पढ़ वतवासौ बिलहक्की वतवासौ बिस्सब्र, और वतवासौ और एक दूसरे को वसीयत की, बिलहक्की हक की, वतवासौ और एक दूसरे को वसीयत की, बिस्सब्र सब्र की। सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम पूरी सूरत को अपने जहन में आप लेके आए, तसव्वुर और एहसास के साथ इसको आप पढ़ लें। ठीक है, अब इसका खुलासा जो था, क्या इसका खुलासा था, ये मुकम्मल खसारा जो था, टोटल लॉस की हमने बात की थी, ये उससे बचने का फॉर्मूला अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है। तो ये हम पे डिपेंड करता है ना कि हम बचते हैं या नहीं बचते। तो इसके अंदर एक और चीज भी देखिए, जैसे अब यहाँ पे एक आया था कि इल्ला जब यूज हो रहा है, ठीक है, उसकी एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं। जैसे एक क्लास में आपके 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसमें से 90% लोग जो है वो फेल हो गए, मेजोरिटी फेल हो गई, 10% जो है वो पास हो गए। तो हम ये तो नहीं ना कहेंगे सारी क्लास फेल हो गई है, बस 10 बच्चे पास हुए। या तो एक तरीका तो ये होगा कहने का, या दूसरा तरीका ये होगा कि सिर्फ 10 बच्चे पास हुए हैं, बाकी सारी क्लास जो है वो फेल हो गई है। दो तरीके है ना। तो यहाँ पे कुरान का असलूब क्या है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या बताया ताकीद के साथ कि सारे इंसान जो हैं वो खसारे में, सिवाय एक्सेप्ट कौन से, ज्यादा एम्फसाइज करने के लिए किस पे हमने एम्फसाइज किया, सिवाय उन लोगों की जो ये 4 बातें करें। ठीक है, तो ये भी कुरान का उसलूब है, किस तरह से हम लोग उसको, अल्लाह ताला ने बताया हुआ क्या चीज पहले आई है, क्या चीज बाद में आई है। ठीक है, 5 मिनट की या 2 मिनट की ब्रेक ले लें, हम अपना, बल्कि हमारा टाइम इतना ज्यादा भी नहीं है, चलें इसको शुरू ही करते हैं। ठीक है, आज इंशाल्लाह हमने 14 बी करना है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कौन कौन से अभी तक अफाल कर लिया, हमने फेल माजी के अंदर पहले कौन से किए थे, सबके कर लिया ना, जैसे नासारा का कर लिया था, और कौन सा किया था, फतहा का कर लिया था, सामिया का कर लिया था, दाराबा का कर लिया था, ये हम सब कवर कर चुके थे। ठीक है, अभी हमने लेसन 9 से क्या करना स्टार्ट किया हुआ था, कौन बताएगा, फेल पढ़े थे ना लेसन 9 में, फिर उसके बाद हमारे जो मिड था उससे पहले पहले हमने सारे अफाल कहाँ फेल माजी तक पढ़ लिया हुआ था। फिर उसके बाद जो इंटरेस्टिंग सा लेसन एक और शुरू हुआ था मुदारे का, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, जी बताएं कितने अफाल पढ़े थे हमने, किसी को याद है, हमने टोटल कितने अफाल पढ़े अभी तक, 6 6। देखें हमने पता क्या किया है, हमने पैटर्न्स और सेट पढ़े थे ना, जैसे फातहा वाला पैटर्न था, उसकी तरह के कौन से थे, फातहा था, फाला था, जाला था। ठीक है, 3 इसके पढ़ लिया हमने। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेसन था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, नासारा जैसे क्या थे, नासारा हमने कहा था कि इनकी साउंड एक जैसी होंगी ना, नासारा यंसुरु, अलका, हाँ बिल्कुल, ज़करा, अबदा। हाँ माशाल्लाह, ज़कर, यस्कुरु, अबदा, याबुदु, ये वाले पढ़ लिए थे। ठीक है, इसकी डिफरेंट साउंड्स थी। फिर उसके बाद दाराबा का हमने एक ही पढ़ा था, अभी उसका हम आज मुदारे पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। और सामिया के हमने 3 पढ़ने हैं, वो भी आज पढ़ लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने सेट्स को उनकी साउंड्स की बेस पे डिवाइड किया हुआ था। अब यहाँ पे टीपीआई आती है, यहाँ पे क्या मतलब है, रोज आप कहते हैं ये स्लाइड ले आते हैं बार बार, ठीक है, तो ये क्यों जरूरी है, जैसे आपने नया फेल सुना है, फिर आप उसको जरा देखेंगे किस तरह से लिखा हुआ है, फिर उसके बारे में सोचेंगे, फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर एक दूसरे को बताएंगे, फिर दिल से करेंगे, दिल से करेंगे तो ज्यादा अच्छा जाहिर है याद होगा, जो चीज दिल से की जाए वो फिर याद रहती है ना। और फिर अगर आप लोग, वही अभी बात आ गई, मिलकर करें, मिलकर बाहमी एक म्यूचुअल चीज जो आ गई, ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा भी है। तो इस तरह टीपीआई के लिए हम क्या करते हैं, सुनिए, देखिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिल के कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। उसके बाद ये रोज देखते हैं हम, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, लेकिन अब याद भी होगी आप लोगों को इंशाल्लाह। जैसे इसम, फेल और हर्फ होते हैं कलमे की किस्में। इसम के अंदर क्या क्या आता था, जैसे किसी चीज का नाम हो या सिफत वगैरह हो, जैसे मोमिन, काफिर वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके साथ क्या क्या चीजें आ जाती थी, अल होता था, तनीन आती है, और उसकी क्या निशानियां है, वाव, नून, या नून, अलिफ, ता, और क्या है, कुछ ऐसे अस्मा भी तो होते हैं ना जिसके अंदर हमें निशानी नजर नहीं आती, कोई ऐसा बताएं, आप लोग पढ़ चुके हैं, किसी को याद है तो बताएं जी, कौन बताए, नार, हाँ बिल्कुल वो भी था, लेकिन और भी है इस तरह का,
وہ النار تھا, وہ تو مونس اور مذکر والی بات تھی, اور اس میں تو الارا تھا. دیکھیے جو ہم نے ٹیبل پڑھا تھا نا پروناؤنس کا, ہوا ہم, وہ بھی تو اسما ہے نا, اس کے اندر تو کوئی ایسی نشانی نہیں آ رہی, لیکن ہم نے پڑھا تھا ہوا ہم, انتا انا انتم نحن, یہ سارے اسما ہی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی آگے دیکھ لیتے ہیں. فیل کے اندر ہم الحمدللہ کر بھی رہے ہیں, اس کے اندر جیسے اگزامپل دی ہوئی ہیں فاتحہ وغیرہ وغیرہ, اور اس میں زمانہ جو ہے وہ انکلوڈیڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. جیسے یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ اگر 3 حرف جو ہیں ان کو الگ الگ کر کے لکھ دیا جائے تو کوئی اس کا کوئی وہ میننگ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کے اوپر ہم اعراب لگا دی جیسے فعلا, تو پورا سینٹینس بن گیا نا, اس نے کیا, اس کے ساتھ ہمیں اور کوئی چیز بھی نہیں ایڈ کرنی پڑی. فعلا اس نے کیا, فاتحہ اس نے کھولا, نصرہ اس نے مدد کی. ٹھیک ہے, ایک ورڈ ہے جس پہ ہم نے اعراب لگا دیے تو اس کا سینسیبل میننگ بن گیا, پورا سینٹینس بن گیا. ٹھیک ہے, یہ وہی سلائیڈ ہے. امر انشاءاللہ ہم نیکسٹ پڑھ بھی لیں گے. اب اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے, کوئی سسٹرز ہینڈ ریز کر لیں, ایک دفعہ آپ لوگ خود سے ریوائز کر لیں. ٹھیک ہے, کون کرے گا یہ؟ جی سسٹر سمیہ آپ کر لیں. میوٹ کیجیے سسٹر سمیہ. سسٹر شاہدہ آپ کر لیجیے. ہاں جی, کوئی سسٹر کرے ریوائز تو نہیں؟ جی فعلا, فعلا اس نے کیا, فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. ٹھیک ہے, 1 منٹ ہے. چلیں, میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے, اس لیے مجھے 1 سیکنڈ کی بریک چاہیے. چلیں اب آگے کر لیتے ہیں انشاءاللہ. پھر ہم نے اس کے بعد یہاں کیا پڑھا تھا, ایک امپورٹنٹ چیز ہم نے کیا دیکھی تھی, پہلے ماضی کے اینڈ پہ چینجز آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ سوچ لیں کہ ماضی ہے, گزر گیا ہے, اس کے اینڈ پہ کوئی چینج ہمیں نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے فعلا, فعلو, واو الف جمع کی نشانی تھی. فعلتا آپ کے لیے یوز ہوتا ہے, فعلتو میرے لیے, فعلتم آپ سب کے لیے, اور فعلنا ہم سب کے لیے. ٹھیک ہے, اسی طرح جیسے مضارع کی علامت مضارع ہم نے پڑھا تھا نا کیا ہوتے ہیں, اس کے شروع میں چینجز آتے ہیں. جیسے یہ یا آ رہی ہے, ٹھیک ہے, یفعلو یفعلونا, پھر سامنے والے کے لیے تا گئی شروع میں, تفعلو, پھر اپنے لیے افعلو, پھر سامنے والے کے لیے تفعلونا, اور پھر اپنے لیے نفعلو, اور اس کے اشارے اونچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہم نے اس کی ٹی پی آئی بنائی ہوئی ہے. آگے دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں, یہ دارابا کی, اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کس طرح سے ہم نے پڑھا تھا. ایک دفعہ اس کا کوئی پھر آئے گا ماضی کا کوئی سسٹر ایک دفعہ پڑھ لیں گے. ضربا, ضربا, ضربو, ضربتا, ضربتو, ضربتم, ضربنا. ٹھیک ہے, اب اس کا ایک دفعہ مضارع میں دیکھیے. جیسے یہ کیا تھا, یدربو. اب یہاں پہ امپورٹنٹ چیز جو نوٹ کرنے والی ہے اس کے, یہ دیکھیے سیکنڈ لاسٹ کلمے کے اوپر جو ہے را کے نیچے زیر آ رہی. ٹھیک ہے, فتح یفتح میں زبر آ رہی تھی نا, اور ناصرہ ینصرو کے اندر کیا آ رہی تھی, پیش آ رہی تھی. ٹھیک ہے, تو ضربا یضرب جو ہے اس کے اینڈ میں کیا آ رہی ہے, یہاں پہ زیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی چلے ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو ہمیں یہ بات پتہ چل گئی. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں, اور اس کا اس جیسا کوئی فعل ابھی اس QC1 میں کوئی اور نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو یدریبو وہ مارتا ہے, یدریبونا وہ سب مارتے ہیں, تدریبو آپ مارتے ہیں, ادریبو میں مارتا ہوں, تدریبونا تم سب مارتے ہو یا آپ سب. ٹھیک ہے, میں ایکچولی تم سے اس لیے کہہ رہی ہوں, مجھے لگتا ہے تدریبونا تا اس میں بھی آ جاتے, اور تم سب جو ہے پھر وہ ذرا یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے.
آپ سب یا تم سب مارتے ہو, ندربو ہم سب مارتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو کون ایک دفعہ پڑھے گا؟ آپ پڑھ لیجئے تاکہ آپ لوگوں کی بھی تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے. جی سسٹر نورین آپ پڑھ لیں. جی, یدریبو وہ مارتا ہے, یدریبونا وہ مارتے ہیں, جی تدریبو آپ مارتے ہیں, ادریبو میں مارتا ہوں, تدریبونا آپ سب مارتے ہیں, ندریبو ہم مارتے ہیں یا ہم سب مارتے ہیں. ہم سب مارتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ لوگوں نے مارنا نہیں شروع کر دینا. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اب جیسے ان 4 افعال کی, اچھا یہاں پہ نا ایک بڑی انٹرسٹنگ سے آج میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاؤں گی. اب اس کو یہ یاد رکھنے کے لیے, یہ نمونے ہم نے کہہ دیا کہ یہ سانچے تھے یا نمونے یا پیٹرن, جو بھی اس کا نام آپ رکھ دیں, یہ کیوں تھے, ان کی ساؤنڈز ڈفرینٹ تھی. اور ہم نے کیسے یاد رکھنا ہے, ماضی سے تو سب ایک جیسے لگ رہے ہیں سوائے سامیہ کے. فتحہ اس کی ساؤنڈ بھی سیم, یا ناصرہ ان پہ بھی زبر ہی آ رہی ہے, دارابا اس پہ بھی زبر آ رہی ہے. تو کہاں سے ہمیں پتا چلے گا کیا ڈفرینس ہے؟ ہمیں اس کے مدارے سے پتا چلے گا کہ یہ جو ہے اس کا سیٹ الگ ہے. جیسے فتح یفتح, اس کے اوپر دیکھیں گے تا کے اوپر وہ انہوں نے ریڈ بھی کیا ہوا ہے. اسی طرح نصارہ ینصر, اس کا بھی یہ ڈفرینٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کی ساؤنڈ الگ تھی نا. عربک جو ہے وہ ساؤنڈز کی لینگویج ہے, آپ نے دیکھا ہوگا زیر زبر پیش اسی کی لینگویج ہے نا, ساؤنڈز بنتی ہیں ڈفرینٹ. تو جو ساؤنڈ ڈفرینٹ بنی تھی نا, ایک جیسی ان کو اکٹھا کر دیا. جیسے فتح یفتح, نصارہ ینصر, ضربہ یضرب. ٹھیک ہے, اس میں زیر آ گئی. ٹھیک ہے, اس کی ساؤنڈ ڈفرینٹ ہوگی. پھر ہم نے کہا اچھا تم بھی الگ سیٹ لے لو. پھر سامیہ, اس کے تو ہمیں ماضی سے ہی پتا چل جاتا ہے اس میں کیا ہے, زیر آ رہی ہے. سامیہ جو میم ہے اس کے نیچے زیر آ رہی تھی نا سیکنڈ والے پہ, سامیہ یسمعو. ٹھیک ہے, تو یہ ساری اس کی چینجز ہے. تو ہم لوگوں نے جب یاد کرنا ہوگا نا, تو ہم نے اسی طرح یاد کرنا ہے, سیٹ بنا کے, فتح یفتح فتح یفتح فتح یفتح. ٹھیک ہے, تو اس کو یاد کرنے کا یہ طریقہ ہے. جیسے اس کی کوئی ایگزامپل مجھے بتائے نا, ہم نے پڑھی تھی, کون بتائے گا؟ فعلا فعلا یفعلو, وہ بھی سیم ہو گیا نا, فتح یفتح وہی ساؤنڈ آ رہی ہے نا, فعلا یفعلو فعلا یفعلو ایسے ہی آ رہی ہے نا. تو اس کو آپ نے ایسے ہی یاد کرنا ہے. اور آپ کے صرف ٹوٹل جو ہے QC1 میں 11 ٹیبلز ہیں. میں آپ کو سجیسٹ کروں گی آپ لوگ ضرور ایک ایک ٹیبل کو ایک ایک دفعہ ہاتھ سے لکھ لیں, پورا پورا. ٹھیک ہے, ایک سائڈ پہ ماضی, ایک سائڈ پہ مضارع, اور پھر آگے جو ہم پڑھتے جائیں گے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے ٹیبلز کو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر آپ کی بہترین پریکٹس ہو جائے گی اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا. جیسے فاتحہ جیسے جتنے افعال ہیں وہ ایک پیج پہ لکھ لیں, ناصرہ جیسے ایک پیج پہ لکھ لیں. اس طرح آپ کی بہترین پریکٹس بھی ہو جائے گی. صحیح ہے, اور اس کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے, قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی, ناصرہ ورنہ مار پڑے گی, دارابا اس لیے سن لو, سامیہ. اس کو آپ نے اسی طرح سے ریفرنس فریز رکھ کے تو یاد کر لیں. ٹھیک ہے, کون بتائے گا کس کو سمجھ آئی ہے, یہ ریپیٹ کرے گا کوئی؟ جی میں کروں. ہاں جی. فاتحہ قرآن پاک کھولو گے, نصرہ تو مدد آئے گی, اللہ کی ضربہ مدد آئے گی. اللہ کی مدد آئے گی, ضربہ نہیں تو مار پڑے گی, سامیہ سن لو. ہاں ٹھیک ہے, اس لیے سن لو. ٹھیک ہے, اب آپ کو انشاءاللہ یہ اگر آپ یاد کر لیں گے نا, آپ کو بہترین یاد ہو جائے گا, یہ بھولیں گے نہیں. یہ بڑے امپورٹنٹ سے وہ ہیں پیٹرنز ہیں, اسی کی بیس پہ سارے افعال آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کا جو ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کی ایبریویشن رکھ لیتے ہیں, فاتحہ ہمارا نہیں دل کرا پورا فاتحہ لکھے, ہم نے فا لکھ دیا, ناصرہ کے لیے نون لکھ دیا, اسی طرح ڈاد اور سین لکھ دیا. ٹھیک ہے, یہ ایک انٹرسٹنگ سی سلائڈ تھی کیونکہ ماشاءاللہ اب آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. تو اب ہم دوبارہ سے ایک دفعہ کر لیتے ہیں, ابھی آپ نے پڑھی بھی ہے. دارابا دارابا یدریبو. ٹھیک ہے, جیسے آمنے سامنے لکھے ہوئے نا آپ لوگ بھی اسی طرح اپنی کاپیز وغیرہ میں لکھیں. یدریبو یدریبونا, تدریبو ادریبو تدریبونا, ندریبو. ٹھیک ہو گیا. یہ میرے ساتھ کون کروائے گا؟ یدریبو, حل یدریبو, کیا وہ مارتا ہے یا مارے گا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ لا یدریبو. ٹھیک ہے, حل یدریبونا, کیا وہ سب مارتے ہیں؟ لا لا یدریبو. لا یدریبونا. حل تدریبو, کیا آپ مارتے ہیں؟ لا ادریبو. لا لا ادریبو. ادریبو. نہیں میں نہیں مارتا. ٹھیک ہے, حل تدریبونا, کیا آپ سب مارتے ہیں؟
لا لا نضرب نضرب کہ ہم سب نہیں مارتے. آپ لوگ تو بڑے اچھے ہیں, آپ نہیں مارتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ ہم ہمیشہ یہ پڑھیں, آج کل روز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا, آہستہ آہستہ انشاءاللہ مزید آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوتے جائیں گے. اب جو حامدن ہے جس پہ دو پیش آگے, وہ ڈوور ہے, وہ کوئی کام کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر پیش آگے, اس کی ایگزامپلس ابھی ہم نے نہیں دیکھی ہیں, لیکن جس کے اوپر کام ہو رہا ہے, جو آبجیکٹ ہے, یا آپ کہہ لیں جس کو مار پڑی ہے بیچارے کو, اس کے اوپر دو زبر آ جائیں گے. ٹھیک ہے, دو زبر لگائیں گے تو ایک الف بھی ایکسٹرا آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ عربک سنٹیکسٹ ہے, اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اب یہاں پہ جیسے اب میں آپ سے پوچھوں, حل یضرب حامدن, کیا اس نے مارا حامد کو؟ بتائیں ذرا, مارا تھا اس نے حامد؟ لا يضرب حامدا. یضربون حامدن, لا يضرب حامدا. دوسرے والے سے هل يضربون حامدا؟ لا. لا يضربون حامدا. ٹھیک ہے, حل یضرب حامدن, کیا آپ مارتے ہیں؟ لا اضرب حامدا. نہیں, میں نہیں مارتا حامد کو. حل تضربون حامدن, کیا آپ سب مارتے ہیں حامد کو؟ لا نضرب حامدا. نہیں, میں نہیں, ہم نہیں مارتے ہم نہیں حامد. مارتے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر آپ کو یہ یاد ہے کہ یدربو جو تھا وہ کون تھا؟ تھرڈ پرسن تھا. یہ والی بات آپ کو سب کو سمجھ آئے گی نا. یدربو, یا جیسے ہم کہتے تھے ہوا کا جواب ہوا سے, ہم کا جواب ہم سے. ٹھیک ہے, یعنی یدربو میں ہم نے ہوا وہ چھپا ہوا ہے, یدربونا میں وہ سب چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا جواب بھی ہم نے یدربو اور یدربونا سے دیا ہے. ٹھیک ہے, اب یدربو کے اندر کیا چھپا ہوا ہے, کون بتائے گا؟ یدربو میں کون چھپا ہوا ہے؟ انتا ہے نا, آپ سے بات ہو رہی ہے. انتا چھپا ہوا ہے, اس کا جواب ہم ہمیشہ انا سے دیتے تھے, ہے نا. جیسے اگر میں سوال پوچھوں کیا تم نے کیا, تو آپ کہیں گے نہیں میں نے نہیں کیا, نہیں میں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, انا والی بات آ گئی. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس کو دیکھیں, ادریبو میں بھی حمزہ آ رہا ہے, انا میں بھی حمزہ آ رہا ہے, اس طرح آپ کو یاد دے گا. پھر اگر میں آپ سے پوچھوں تدریبونا, تو اس کیسے, یہ کیا تھا؟ انتم تھا نا. انتم کا جواب کس سے دیتے تھے ہم؟ کون بتائے گا؟ نحنو سے دیتے تھے, ہے نا. ہاں, نحن. نحنو سے, نحنو. ٹھیک ہے, نحنو کا نون تھا, ندریبو میں بھی شروع میں نون آ رہا ہے, ہم سب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اس طرح سے آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے. ایک دو دفعہ اس کو آپ گو تھرو کریں, آپ کانسیپٹ انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ابھی پریشان نہیں ہونا. اچھا, اس کو چھوڑ دیں. ہاں, اب جیسے سامعہ کا آ گیا, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جیسے ہم نے اور افعال بھی پڑھنا ہے. جیسے سامعہ سامعو, سمعت سمعتو سمعتم اور سمعنا. پھر یسمعو یسمعونا, تسمعو اسمعو تسمعونا, نسمعو. یہ بھی ایک دفعہ ریوائز کر لیجئے. مضارع والا پارٹ کون ریوائز کرے گا؟ جی, سسٹر, کون سی سسٹر ریوائز کریں گی؟ سسٹر نسیم, آج آپ نے کچھ بھی نہیں بولا, آپ کریں ذرا ریوائز. جی, یسمعو وہ سنتا ہے, یسمعونا وہ سنتے ہیں, تسمعو آپ سنتے ہیں, اسمعو میں سنتا ہوں, تسمعونا آپ سب سنتے ہیں, نسمعو ہم سنتے ہیں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہو گیا. آگے چلتے ہیں. اب اس جیسے آپ کو کون سے لگ رہے ہیں, کون سے فیل ہوں گے؟ چلے پہلے یہ بتا دیں. اب یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ہم ماضا کا استعمال بھی دیکھیں گے کس طرح سے کرنا ہے. اب ماضا ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ ماں پڑھا ہوا ہے نا, ماں ہم نے سوال کے لیے پڑھا تھا. تو یہ ماضا کا مطلب بھی کیا ہے؟ تو جب یہ فیل کے ساتھ آ جائے گا تو ہم اس کو خالی یہ نہیں کہیں گے ماں, ہم کہیں گے ماضا. کیا, اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ماضا یسمعو, کیا وہ سنتا ہے. ٹھیک ہے, کسی بندے کی بات ہو رہی ہے نا, تو ہم نے کہا ماضا, کیا وہ سنتا ہے. اب کون جواب دے گا اس کا؟ وہ کیا سنتا ہے؟ ہاں, وہ کیا سنتا ہے. ایگزیکٹلی, وہ کیا سنتا ہے. میں پوچھ رہی ہوں وہ کیا سنتا ہے. ماذا یسمعو. اب آپ یسمع القرآن, وہ قرآن ماشاء سنتا ہے. پھر ماذا یسمعونا, وہ سب کیا سنتے ہیں. یسمعون القرآن, وہ سب قرآن سنتے وہ ہیں. سب, ہاں. ماذا تسمعو, آپ کیا سنتے ہیں. اسمع القرآن, میں قرآن سنتا ہوں. ٹھیک ہے, اسمع ماذا تسمعو, آپ سب کیا سنتے ہیں. نسمع القرآن, ہم سب ہاں. قرآن سنتے ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ. ٹھیک ہے, اس بات کا سمجھ آ گیا. اب جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا اسم کے ساتھ, جب ہم کہتے تھے ما ہاذا, یہ کیا ہے, لیکن اسم کے ساتھ کیا کہیں گے؟ ماذا. بس یہ اضافی اس میں ہے ایک چھوٹا سا, کچھ بھی نہیں, اور مطلب وہی ہے. اچھا, اب یہ دیکھ لیتے ہیں.
ये आप लोगों का होमवर्क है, एक दफा आप लोग कर लें। इसका मुझे पहले बताए कौन गेस करेगा इसका माजी का कौन सा है, माजी क्या है इसका? यालमू है, अलम अलीमा आलिमा, बिल्कुल अलीमा। आलिमा, ठीक है। वो सामिया जैसा आवाज आ रही है ना, साम जी जी तो आमिला या आलिमा, इस तरह की आवाज आ रही है ना। तो ये सामिया के पैटर्न पे हमने कहते क्योंकि सेम साउंड सी। अब आप पढ़ें। अलीमा अलिमू अलिमतु अलिमना अलिमता, अलिमता। अलिमता अलिमतु अलिमतुम अलिमना। माशाल्लाह, जबरदस्त। आगे। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त। आप लोग जब इसका जवाब बताते हैं ना, बड़ी खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अटेंटिव बैठे हुए हैं और आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। अल्लाह ताला आप सबके इल्म में इजाफा भी करे। अब ये कौन करेगा? इसका माजी क्या होगा? कौन बताएगा? आमिला आमिला, माशाल्लाह, जबरदस्त। चले आमिला का टेबल ही बता दें माजी का। आमिला, आमिला आमिलू अमिलता अमिलतू अमिलतुम अमिलना। ठीक है। अच्छा सिस्टर, एक चीज, अमिल तू जो है ना, तू आगे वाला नहीं है, हमने अपनी तरफ तू अपने आप को कह रहे हैं, तू तू तू, यानी अपने से बात कर रहे हैं, तू करके कह रहे हैं, इस तरह से बात कर ली। छोटी छोटी सी आप ना वो टिप्स याद कर लिया करें, जो भी आसान लगे, फिर इंशाल्लाह याद रहता है। ठीक है। अब आप मुतारे भी पढ़ लें। यामलू, यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नाअमलू हम सब अमल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हमारी क्लास में अभी है क्लास टाइम। ठीक है, अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। ये किसी और ने एक दफा पढ़ना है? एक सेकंड, और क्या? हाँ, ये अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, ताकि फिर हम आगे चलते हैं। कौन पढ़ेगा ये? यामलू जी सिस्टर नौरीन आप पढ़िए। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नाअमलू हम सब अमल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हो गया। चलें, अब आप लोगों ने इसको लिख भी लेना है। ठीक है, ये 11 टेबल्स जो हैं अभी तक आपने रोज का एक एक लिख लें, ठीक है, या दो दो करके लिख लें, सेट्स बना के फिर लिखें, फिर बहुत मजा आएगा, आपको आगे भी बड़ा फायदा होगा। ठीक है। अच्छा, नुक्ता तालीम, इसका क्या मतलब है? हमारी क्लास एंड होने वाली है, छुट्टी टाइम आ गया है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि अपनी नमाज के अंदर जो है सूरज को बदल बदल के पढ़ना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों को काफी सूरज के मतलब भी याद हो गए, छोटी छोटी सूरज भी, मतलब आपको जितनी हमने अभी तक पढ़ी है उनमें से कोई रोज का बदल बदल के पढ़ लें या याद किया करें। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी नमाज में इंशाल्लाह खुशू और खुजू भी पैदा होगा। ठीक है, अब ये फायदे बताए मैं कि एक तो आपकी अटेंशन जो है वो कायम रहेगी। अब आप देखें, एक ही चीज आप रिपीट करी जाए तो फिर वो उसमें इतना नहीं ना, मजा नहीं आता, दिल नहीं लगता या बोर हो जाता है, इंसान की नेचर ऐसी है। तो उसको चाहिए कि डिफरेंट चीज होगी, उस पर उसकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी, वो कोशिश करेगा कि ये तो मेरे प्रैक्टिस में नहीं है, इसको मैं जरा थोड़ा और मजीद बेहतर करूँ, तवज्जो ज्यादा दूं। ठीक है, तो ये करना है आपने, खुशी भी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने नई सूरत पढ़ी है। फिर हम सब ने ये फैसला करना है आज इंशाल्लाह, हम अभी नमाज पढ़ेंगे ना ईशा की, तो हम लोगों ने कोई नई सूरत पढ़नी है जो हमें आती है लेकिन हम इतनी पढ़ते नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, आपकी रिवीजन होती रहेगी। फिर वो ये कहते हैं ना कि अगर आपने कोई चीज हिफ्स करनी हो तो उसको नमाज में पढ़ो, फिर हमें पता चल जाता है, उसमें नहीं ना इधर उधर से देख सकता है मोस्टली, तो बंदा जरा ध्यान से पता चलता है उसका, खुद उसको पता चलता है मुझे कितना आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेसन हमारा खत्म हो गया है और हमने कितने नए वर्ड्स पढ़े? 174 टाइम, जो कुरान में कितनी दफा आए हैं? 36,556 टाइम्स। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सभी अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। देखिए हमारा जो पूरा एक था टारगेट वो अचीव होने वाला है इंशाल्लाह, और आप लोगों ने इसको छोड़ना नहीं है, आगे सारे क्यूसेस करने हैं इंशाल्लाह।
تو یہ جو ہے آپ یہ وردہ جو ہے یہ آپ لوگ لے لیجیے اور اپنے بکے میں لگا لیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے ساتھ ہوم ورک جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ پاکٹ بک آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں لیسن کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.